السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عیش القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمان علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو لیسن ہے، آج بھی ہمارا لیسن جو سا ہے خوف خدا کے متعلق ہے، کیونکہ کل کا موضوع جو سا تھا اس میں بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہماری۔ تو آج جو سا ہم جس آیت کو کھولیں گے وہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو شخص جون سا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے کیا ہیں؟ 2 جنتیں ہیں۔ تو عزیزی طلبہ، کہ اللہ کا خوف جون سا ہے وہ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اللہ کا خوف کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ 3 طرح کا خوف ہوتا ہے۔ ایک تو وہ خوف ہوتا ہے جو ہم جیسے عوام الناس کا خوف ہوتا ہے، کہ وہ جیسے ایک بچے کا خوف ہوتا ہے کہ بچے سے اگر کوئی چیز غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ چیز ٹوٹ گئی تو مجھ سے کیا ہوگا کہ مجھے بابا یا مما کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے اور ماریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا خوف ہے کہ ہم جب کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اب اس گناہ کا جون سا مجھے قبر میں عذاب جون سا وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ وہ خوف ہوتا ہے جو ہمارے عام جون سا عوام کا خوف ہے، عام انسان کا خوف ہے۔ ایک وہ خوف ہوتا ہے جو عارفین کا خوف ہے، جو اللہ کے جو نیک جون سے بندے ہیں ان کا خوف ہے۔ اور وہ کس طرح کا خوف ہے کہ وہ جون سے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے نیک عمل کیا ہے اللہ جانے یہ اللہ تعالیٰ کے جون سے ہے وہ بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یا پھر ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے نیک عمل کیا ہے تو یہ ویسا نہیں ہم کر سکے جیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق تھا، جیسا یہ نیک عمل ہمیں جتنے اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا اتنا اچھے طریقے سے ہم ادا نہیں کر سکے۔ جیسا کہ نماز ہی کو لے لیں کہ ہم نماز کو کہ جتنے نماز وہ جو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بس اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ یا ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ابھی اس کا ہمیں جو سا گناہ ہوگا اور اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جو نیک اور ابرار اور نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کا خوف کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کر تو لیا، یہ عبادت کر تو لی، نماز پڑھ تو لی، لیکن ہم نے ویسی نماز نہیں پڑھی جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا، یہ عبادت ہم نے ویسی نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا۔ تیسرا جون سا ہے وہ ان سے بھی اعلیٰ جون سے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے جون سا ان کا خوف ہوتا ہے۔ اور ان کا کیا خوف ہوتا ہے؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیک عمل کر تو لیا، پورے ان کے اعمال کے جون سے تمام لحاظ سے جون سا اس کو سنت کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ اس عمل کو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو پھر بھی اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ خدا جانے موت تک جون سا ہم اس عمل کی حفاظت کر بھی سکیں گے کہ نہیں، کہ کہیں شیطان کے دھوکے میں آ کے، نفس کے فریب میں آ کے جون سا ہے مرنے سے پہلے اس عمل کے ثواب سے محروم نہ کر دیے جائیں، یا اس عمل کو جون سا ہم سے جون سا ہے وہ شیطان جون سا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس عمل کو ہمارے کو خراب نہ کر دے۔ تو عزیزی طلبہ، کہ جون سا ہے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جون سا ہے ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ رب العالمین جون سے ہیں وہ ہمارے اعمال کو جون سا ہے وہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ جون سے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان سے جون سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ کیونکہ یہ جو خوف ہے یہ وہ خوف ہے جو صحابہ کے اندر تھا، کہ صحابہ جون سے ہیں وہ ہر وقت اس خوف میں، حالانکہ کیونکہ صحابہ کرام جون سے وہ گناہوں سے جون سے وہ معصوم تھے، گناہوں سے بالکل پاک تھے، گناہ جون سے ہیں وہ مطلب وہ نیک عمل کرتے تھے اور اس کے بعد جون سا ہے وہ اس چیز سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ جون سا ہے ہمارا عمل جون سا اللہ کے جو ہے شان کے مطابق ہم نہیں کر سکے۔ تو ایک بار جون سا ایک صحابی جو ہیں وہ بیٹھے رو رہے تھے، تو ان کے پاس جون سے ان کے دوسرے صحابی تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہ کہیں کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ میرے گناہ جون سے ہیں وہ میرے گناہوں کا وزن گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیا جاؤں۔ تو یہ تھا وہ خوف جو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر جون سے اس خوف کو غالب رکھنا چاہیے۔ اللہ کا خوف اگر ہم پر ہر وقت غالب آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نفس کا زور جون سا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور شیطان کا زور بھی ٹوٹ جائے گا، اور پھر انسان جون سا ہے نیک کام اعمال کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو
حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو سے ہیں ان کے دل میں اس وقت ہر وقت اس قدر جو سے ہے وہ اللہ کا خوف غالب رہتا تھا، اس قدر وہ جو سے خشیت الہی کا ان پہ غلبہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جو سے وہ کوئی انسان، جیسے کوئی شخص جو سے اپنے والد کو دفنا کے آ رہا ہو تو جتنا غمگین اور جس قدر افسردہ وہ ہوتا ہے، تو ایسے جو سے وہ ان پہ ہر وقت جو سے افسردگی طاری رہتی تھی، اور وہ اس قدر روتے تھے کہ ان کے آنسوؤں کا پانی جو سے زمین پہ بہہ پڑتا تھا۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر ان کے سامنے ایک دفعہ جو ہے وہ بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ مرغے کا پیش کیا گیا تو وہ ان کو دیکھ کے بے اختیار رونے لگیں، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو تو جو ہے پہلے ذبح کیا گیا تو اور اس کی کھال اتاری گئی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کے گوشت کو آگ پہ بھونا گیا، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو زندہ جو ہے جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو یہ وہ خوف تھا جو ان نیکوکاروں میں تھا اور ان اعلیٰ ہمارے اکابر میں تھا۔ تو آج وقت اس بات کا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے یہ خوف ہم پیدا کریں، تاکہ جو ہے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، گناہوں سے جو ہے دور رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور نیک اعمال کرنے بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ تو امید کروں گی آپ جو ہے بہت توجہ کے ساتھ جو ہے ان آیات کو جو کل بھی ہم نے پڑھی اور آج بھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور جو انسان اللہ کے خوف سے رو دیا اس پہ جہنم کی آگ حرام اللہ تعالیٰ قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خوف اس قدر اعلیٰ چیز ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں، اگلی دعا کے ساتھ، اگلے لیسن کے ساتھ۔ تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔